بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ قال اللہ عز وجل یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے وہ بیٹیاں دیتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے وہ بیٹے دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا واناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بناتا ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، ان آیات کے سننے کے بعد میرے اور آپ کے پاس کیا جواز باقی رہ جاتا ہے کہ ہم کسی شخص سے جا کر اس کو بے اولادی کا طعنہ دیں، خاص کر عورتیں جا کر کسی عورت کو یہ طعنہ دیں کہ تمہاری اولاد نہیں ہے، یا ابھی تک تم نے ہمیں خوشخبری نہیں سنائی، یا پھر ہم اسے ذہنی اذیت پہنچانے کے لیے ہر مہینے جا کر اس سے پوچھے کہ بتائے اس مہینے کیا بنا، اس مہینے کیا بنا، اس مہینے کیا بنا، آپ کیا کر رہی ہیں، کیوں اولاد نہیں ہو رہی۔ کیا آپ یعنی ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو بیماری، یہ جو برائی پائی جاتی ہے، کہ آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ جب کسی بے اولاد انسان کو مجلس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی اولاد کے لیے بڑی دعائیں کرتا ہوں، یعنی آپ بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ آپ کو واضح طور پر پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ بندہ اصل میں دعا کرنے کے بارے میں نہیں بتلا رہا، وہ بندہ اس کو یہ بتلا رہا ہے یا یہ احساس دلا رہا ہے کہ تم بے اولاد ہو، تمہاری اولاد نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا طریقہ کار ہے کہ اگر ما من مسلمین، یا پھر دوسری حدیث کے اندر ما من مؤمنین، کوئی بھی مومن بندہ یا مسلم بندہ یدعو لاخیہ بظہر الغیب، اپنے بھائی کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے، الا وعند رأسہ ملک مؤکل، اس کے سر کے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے ایک مقرر کیا گیا فرشتہ ہوتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے، آمین وَلَكَ بِمِثْلٍ، فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تمہاری دعا قبول کرے، وَلَكَ بِمِثْلٍ، اور اللہ تمہیں بھی ایسا ہی عطا کرے جیسا تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگ رہے ہو۔ حدیث کے اندر کیا الفاظ ہیں، بِظَہْرِ الْغَیْبِ، یدعو لأخیہ بظہر الغیب، اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرنا۔ اور خاص کر جو اولاد کے لیے دعا کی جاتی ہے تو اعلان کر کے دعا نہ کی جائے کہ فلاں بندے کی اولاد نہیں ہے اور میں اس کے لیے دعا گو ہوں، گویا کہ آپ بتلا رہے ہیں اس کو کہ میں تمہیں یہ احساس دلا رہا ہوں کہ تمہاری اولاد نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یقین جانیے کہ یہ جو معاشرے کے اندر پائے جانے والی یہ غلطی ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ بے اولاد جو لوگ ہیں جب ان کے سامنے ایسی دعاؤں کا مجلس کے اندر ذکر کیا جائے یا پھر ان سے خوشخبریوں کے بارے میں پوچھا جائے تو یہ چیز ان کے لیے کس قدر ذہنی اذیت کا باعث بن سکتی ہے۔ اور اس سے اگلی جو ضروری چیز ہے وہ یہ کہ آپ کا ان کے ساتھ تعامل کیسا ہونا چاہیے۔ دیکھیں بالکل اس کی مثال یہ ہے کہ ایک انسان کو کھانے کے لیے کھانا میسر نہیں، اور آپ اس کے پاس جا کر کھانے کی تعریفیں کرے کہ آج میں نے یہ ڈشیں کھائیں، تو اس پہ کیا گزرے گی۔ بالکل ایسا ہوتا ہے کہ جب صاحب اولاد جا کر بے اولاد لوگوں کے سامنے اپنی اولاد کے قصے کہانیاں بتاتے ہیں کہ آج میرے بچے نے ایسے کیا، ایسے کہا، یہ ہوا، تو اس کے دل کے اندر بھی یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میرے بھی بچے ہوتے، وہ بھی مجھے ایسے کہتے، یعنی شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے، وہ ناشکری یا مایوسی یا پھر آپ کہہ لیجئے احساس کمتری کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اگر ان کو دعا دینی ہے، ان کی پیٹھ پیچھے دعا دیجیے، ان کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہر مہینے ان سے خوشخبریوں کے بارے میں نہ پوچھیے، ہاں ان کے لیے صدقے دل کے ساتھ دعا کیجیے، اپنے بچوں کے قصے کہانیاں ان کو نہ بتلائیے، بلکہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیجیے، ایسی نرمی کے ساتھ پیش آئیے کہ جس کے اندر واقعتاً حکمت اور دانائی ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو بے اولاد ہیں اللہ رب العزت ان کو نیک صالح اولاد عطا کرے، اور جو صاحب اولاد ہیں اللہ رب العزت ان کی اولادوں کی اصلاح فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔